بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جو میرا ہمسایہ ہے وہ مجھے بہت ستاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار انہیں یہ نصیحت کی کہ آپ صبر کریں۔ دوسری بار پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرا ہمسایہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی انہیں یہی فرمایا کہ آپ صبر کریں۔ تیسری مرتبہ جب وہ رسول اللہ کے پاس اپنے ہمسائے کی شکایت لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کا سامان راستے میں رکھ دو۔ اب اس سے اشارہ دو باتوں کی طرف تھا۔ ایک اشارہ تو یہ تھا کہ کوئی اور گھر تم تلاش کر لو، یعنی کسی اور جگہ منتقل ہو جاؤ، یا اس سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جب تم اپنا سامان راستے میں رکھ دو گے تو واضح بات ہے کہ آنے جانے والے لوگ تم سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ سامان یہاں کیوں پڑا ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہوا کہ جب اس صحابی نے اپنا سامان راستے میں رکھ دیا تو آنے جانے والے لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حقیقت کیا ہے کہ تم نے کیوں اپنا سامان راستے میں رکھ دیا ہے۔ تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میرا ہمسایہ بہت زیادہ ستاتا ہے۔ اب لوگوں نے ہمسائے کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا کہ بھئی آپ کیوں انہیں ستاتے ہو، کیوں تنگ کرتے ہو۔ تو وہ ہمسایہ اتنا شرمندہ ہوا کہ اس نے اس صحابی سے کہا کہ آپ اپنا سامان واپس گھر لے جائیں اور میں آئندہ آپ کو نہیں ستاؤں گا۔ یعنی اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں بھی رہنمائی مہیا کر دی کہ اگر ہمیں ہمسایہ اس طرح ستاتا ہے یا تنگ کرتا ہے تو اس کا علاج اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کو شرمندہ اور نادم کرنے کے لیے یہ ایک نسخہ ہے کہ جس کو اختیار کر کے کم از کم انسان اپنے آپ کو ہمسائے کے شر سے اور اس کی اذیت اور اس کے ستانے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں یا کوئی برا کام کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ اگر تمہارے ہمسائے کے منہ سے تمہارے کام کی تعریف ہوتی ہے تو پھر وہ اچھا کام ہے، اور اگر تمہارے ہمسائے کے منہ سے تمہارے کام کی تعریف نہیں ہوتی تو گویا وہ تمہارا اچھا کام نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تو ہمسائے کے شر سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا، اور دوسرا ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ہمسائے کے معاملے میں ہمیشہ تم اس کے حق کا خیال رکھو۔